لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قصص الانبیاء کے تحت ہم نے شروع کیا تھا، اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام ایسا مبارک ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے نام کی پوری صورت اتاری ہے، اور نہ صرف یہ کہ صورت اتاری بلکہ ان کا مکمل ایک واقعہ اللہ رب العزت نے بھی ترتیب اللہ نے ذکر فرمایا، اور اللہ نے انبیاء کے قصص کو جو قرآن میں ذکر کیا ہے اس کے پیچھے بڑی خاص حکمت ہے، اور اس حکمت کے تحت بہت سی باتیں آتی ہیں، جس میں سے اتنی سی بات سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو واقعات سنائے ہیں یہ کوئی بے وجہ نہیں ذکر کیے، ان کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں، ان کے پیچھے بہت سے معاملات ہیں، جس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان واقعات کو سنیں، سمجھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں کہ ہماری زندگی کے اندر یہ واقعات بہت اہم ترین ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے کیا ذکر فرمایا ہے اور کس کس کا قصہ ذکر کیا ہے۔ جب ہم قرآن کے اصل مشن سے ہی واقف نہیں ہیں تو اب خود سوچیں کہ ہم دین اسلام پہ کس طریقے سے مکمل چل سکیں گے، کس طریقے سے دین ہمارے دل میں زندگی میں کیسے آئے گا۔ محض چند باتیں سیکھ کے سمجھ کے انسان یہ کہے کہ میں دین پر 100% چل سکوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ لیں نا بھائی، اللہ نے ان واقعات کو ہماری تربیت کے لیے اتارا ہے کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے اور کسی بھی موقع پر ان واقعات کے ذریعے سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے، اور اللہ نے ان واقعات صرف ایک قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہر آیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے احکام اور مسائل ذکر فرمائے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی فضیلت، فوقیت اور اس کے بارے میں چند چیزیں ذکر کر دی تھی۔ اس سے آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب اپنے والد کو سنایا کہ اذ قال یوسف لأبیہ، جب حضرت یوسف نے اپنے والد محترم سے، اس بات کو ذکر کرنے سے پہلے ایک بات ضروری ذکر کروں، ذکر یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت نے اس وقت نازل فرمایا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاملاتی اعتبار سے بالکل بے سہارا ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غم کا پہاڑ تھا اور عام الحزن کا سال چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین تھے، تو اس غم کے موقع پر اللہ رب العزت نے سورہ یوسف نازل فرمائی۔ تو علماء اور محدثین لکھتے ہیں کہ جب گھر میں غم اور دکھ اور پریشانی ہو تو اس وقت قصہ یوسف کو ذکر کیا جائے، حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت کو گھر میں پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس سے افاقہ بھی ہوگا اور سہولت بھی ہوگی اور اس غم کی وجوہات بھی سامنے آئیں گی۔ یہاں تک بات ہماری چلی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، کہا کہ اے میرے پیارے ابا جان، انی رأیت 11، سمجھیں کہ یا ابتی انی، یا ابی ہونا چاہیے، یا ابتی کا مطلب ہے اے میرے پیارے ابا جان، یعنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ پیار کا مستحق ان کے والدین ہوتے ہیں، اور اس استحقاق کا اظہار الفاظ کے ذریعے سے بھی ہونا چاہیے، نہ صرف یہ کہ دل میں ہو کہ دل میں ہے تو بس ٹھیک ہے، ابا اماں تو میرے لیے دعا کرتے ہی ہیں، لیکن جب اولاد خود اپنے ابا اماں کو دعا کا کہتی ہے تو اس کا ایک اپنا اثر اور تاثیر ہوتا ہے۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف اتنی کروں گا کہ کہہ کے دیکھ لیں، کر کے دیکھ لیں، جو دعا آپ چاہتے ہیں کہ میری وہ دعا قبول ہو تو اپنی اس دعا کے اندر والدین کے لیے دعا لازمی کریں،
اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں. آپ دیکھیے کہ اس دعا کی تاثیر ہی الگ ہوتی ہے. تو اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر، سورج ہے اور چاند ہے، رأیتم لی ساجدین، میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. بہت سے مستشرقین نے یہ اشکال اٹھایا یہاں پر کہ بھئی یہ کیسا خواب ہے کہ سورج اور چاند اور ستارے سجدہ کریں. بھئی وہ کیسے سجدہ کر رہے تھے، کس طریقے سے سجدہ کر رہے تھے؟ تو آپ سمجھیں کہ خواب کی دنیا ہی ایک الگ ہوتی ہے، تمثیل کی دنیا ایک الگ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یہاں وہ دیکھو میری انگلی کے پیچھے چاند ہے، وہ دیکھو وہ درخت کی ڈالی ہے نا، درخت کی ڈالی آگے پیچھے ہل رہی ہے، اس کے پیچھے چاند نظر آ رہا ہے نا. اب کوئی بندہ کہ ایسا بے وقوف، چاند اتنا بڑا ہے، درخت کی ڈالی کے پیچھے کیسے نظر آ رہا ہے؟ بے وقوف آدمی، اتنا بڑا چاند ہے، چھوٹی سی درخت کی ڈالی کے پیچھے تیری تو عقل ماری گئی ہے. لیکن آپ بتائیں کہ یہ عقل ماری گئی جو بندہ کہہ رہا ہے، اس کی اپنی عقل ماری گئی ہے نا، کہ بھئی وہ یہ تھوڑی کہہ رہے کہ واقعی اتنا بڑا چاند ہے اور وہ ڈالی کے پیچھے آ گیا. وہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہے، ایک اشارہ دے رہا ہے. خواب بھی ایک اشارہ ہوتا ہے، خواب بھی ایک نشانی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. ہمارے محدثین، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں خواب کبھی بھی اندازے سے نہیں بتانا چاہیے، اس لیے کہ خواب یا تو منزل من اللہ ہوتا ہے یا منزل من الشیطان ہوتا ہے. جو منزل من الشیطان ہے وہ تو کسی کو بتانا ہی نہیں ہے. الرؤیا صالحہ من اللہ والرؤیا سیئہ من الشیطان، کہ اچھے خواب رحمان کی طرف سے، برے خواب شیطان کی طرف سے. جب تمہیں کوئی برا خواب آئے تو اس کے اوپر الٹے ہاتھ پہ تھو تھو کرو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور کروٹ بدل کے سو جاؤ. اس خواب کا کسی کو ذکر نہ کرنا. یعنی وہ خواب جس کو دیکھ کے آپ کا دل ڈر جائے، وہ خواب جس کو دیکھ کر دل میں کوئی اشارہ محسوس ہو، وہ کسی عالم سے، کسی حبیب او لبیب، کسی عالم سے یا کسی بہت اچھے سمجھدار دوست سے جو ان باتوں کو سمجھتا ہو اس سے ذکر کرے، اس کے علاوہ اور کسی سے ذکر نہ کرے. تو اچھا خواب تو کسی کو سنانا، لیکن برا خواب کسی کو سنانا نہیں. اب جب اچھا خواب آیا ہے تو اچھا خواب جس کو سنانا ہے وہ اس لحاظ سے سنانا ہے کہ وہ خواب کو سمجھنے والا ہو. نمبر 2، خواب کو اچھے سے بیان کیا جائے. اگر آدھا خواب یاد ہے، آدھا خواب بھول گیا تو اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو سنانے اور سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس خواب آیا اس کو ختم کرے، اس کے ساتھ مزید کوئی اور معاملہ نہ کرے. جو خواب بھول گیا، ہاں خواب کے اندر کچھ ایسا اشارہ ہے پھر اس کا ذکر کرے، ورنہ ذکر نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ خواب اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، تو اگر ہم نے کوئی ایسی بات کر دی جو کہ خواب میں نہیں آئی تو وہ ہم اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیں گے. اور اگر جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف کر دی تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. یعنی خواب بیان کرنا بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آسان ہوتا ہے، بلکہ خواب جو صحیح یاد ہے اس خواب کو بیان کرنا چاہیے. اگر خواب صحیح یاد نہیں ہے تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. وہ ویسے ہی نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. خواب آتے کیوں ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ انسان کی روح انسان کے سوتے ہی جسم سے پرواز کر جاتی ہے، لیکن روح جسم سے کنیکٹڈ رہتی ہے، جڑی رہتی ہے. اب یہ اوپر جاتی ہے اور بعض مرتبہ یہ عالم غیب کو دیکھ لیتی ہے یا اس کے کچھ اشارات دیکھ لیتی ہے، تو وہ چونکہ انسان کی روح اور جسم کا ایک رابطہ ہوتا ہے تو انسان اس خواب کو دیکھ لیتا ہے. تو بس وہ کچھ اشارات ہوتے ہیں جو کوئی سمجھدار آدمی یا خواب کی تعبیر کو جاننے والا سمجھ سکتا ہے. جیسے کسی نے خواب سنایا کہ بہت پریشان، اتنے پریشان، مجھ سے رابطہ کیا کہ خواب میں دیکھا کہ ابا کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا مبارک ہو. کہ ہم رات 2:30 بجے ہم رو رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو مبارک ہو. وہاں پہ 2:30 بجے تھے، کینیڈا سے رابطہ کیا. جی ہم رات 2:30 بجے سے رو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو. فوت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجت پوری ہو رہی ہے. فوت ہونے کا بعض مطلب یہ مطلب ہوتا ہے کہ حاجت پوری ہو رہی ہے. تو امید ہے آپ کے والد کی حاجت پوری ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ فوت ہونے کا مطلب فوت ہونا ہی ہو، ایسے اور بھی بہت سے معاملات ہیں. تو
خواب کے اندر کچھ اشارات ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ صراحت ہو، اور بعض مرتبہ صراحت بھی ہوتی ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت، جیسے ایک صاحب تھے عثمان، اپنے زمانے کے بہت بڑے جنگجو تھے، اور انہوں نے جنگجوئی میں ایسا کمال حاصل کیا کہ وہ دیکھتے دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں، جو کمزور ہوتا اس کے ساتھ جڑ جاتے، اس کو جتواتے، کہتے ہیں ہاں پیسے مجھے بھی دو، جو تم نے ہماری جان بچائی، جاگیر بچائی، تمہیں ظاہر بات ہے حصہ تو دیں گے۔ تو یہ اس کا کاروبار تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہو کہ مسلمانوں اور تاتاریوں کا مقابلہ ہو رہا تھا، وہ مسلمان ہار رہے تھے، یہ آیا اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ مل کے تاتاریوں کا چھکے چھڑوا دیے، تاتاری بھاگ گئے۔ جب بھاگے تو مسلمانوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے مہمان ہو، آؤ ہمارے پاس رکو۔ جی بالکل رکوں گا۔ تو اس کے کمرے میں ٹھہرایا، کمرے میں قرآن مجید اوپر رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا جی یہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کہا اللہ کون ہے؟ کہا جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اتنے بڑے خالق کی کتاب اور یہ رکھی ہے۔ کتاب کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیا اور پوری رات جاگتا رہا کہ جی کتاب اللہ کی کتاب کمرے میں رکھی اور میں سوچوں یہ تو بے ادبی ہے نا، میں نہیں سوچ سکتا۔ نو مسلم یعنی مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن پیدا کرنے والے کا کانسیپٹ مضبوط تھا۔ جب صبح ہوئی تو ابھی آپ رات سوئے نہیں؟ جی یہ مسئلہ تھا۔ کہ جی کتاب اٹھا کے لے گئے، کتاب اٹھا کے لے گئے اور یہ سوئے تو خواب دیکھا کہ کہنے لگے جی میں نے خواب دیکھا اور بڑا پریشان، اپنے زمانے کے بہت بڑے بادشاہ، بہت بڑے عالم دین کے پاس بھیجا کہ ہاں بھی اس نے خواب دیکھا ہے، پریشان ہے۔ کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ خواب دیکھے کہ میں نے پیشاب کیا ہے، اور پیشاب کیا ہے تو وہاں سے ایک درخت نکلا، درخت نکل کے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ جہاں پیشاب کیا وہاں سے درخت نکلا اور کہنے لگے بادشاہ سلامت، اس کو کرو مسلمان اور اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دو کہ یہ ایسی زبردست حکومت بنائے گا جو کہ ساری دنیا میں جائے گی۔ بہت اچھا، اس کو اسلام کی دعوت دی، مسلمان ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی، اس سے جو اولاد بنی وہ آگے چلتے چلتے خلافت عثمانیہ بنی۔ تو یہ اس عثمان سے خلافت عثمانیہ ہے، عثمان خلافت عثمانیہ کیا تھا؟ وَيَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، يَخْرُجُ مِن بَيْنِ، وہاں سے تعبیر نکل کہ پیشاب نکلتا ہے وہاں سے، یخرج من یعنی اس کی نسل ہوگی، تو اس کی نسل ایسی پھلے گی پھولے گی کہ سارے ہندوستان پہ وہ حکومت کرے گی۔ خواب کیا تھا اور تعبیر کیا؟ خواب تھا پیشاب اور تعبیر حکومت۔ تو ایسے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند، رأیتمونی ساجدین رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ رأیتمو لی ساجدین یہ ایک اور قرأت ہے، مجھے وہ قرأت یاد ہے، رأیتہم لی ساجدین یہ قرأت حفص میں ہے۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تجھ سے مکر کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مزاج سمجھتے تھے، جانتے تھے، اور بعض خواب بھی دیکھے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے متعلق۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ایسی بات کی کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان انسانوں کا بڑا دشمن ہے۔ سمجھ لیں جو شخص دین میں آگے بڑھے گا، جو دین میں بڑا نمبر لے گا، شیطان اس کے خلاف اپنوں کو بھی کرے گا، غیروں کو بھی کرے گا، جیسے کہ آگے سورہ یوسف میں آئے گا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، اس کے بارے میں سمجھا چکا ہوں کہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی۔ اب کیا ہوا؟ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے کے بارے میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے اندر۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا تھا، اس کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ کچھ کفار مکہ یہ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کعبۃ اللہ، صفا مروہ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح جو کہ عرب کے انبیاء تھے، ان کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن وہ انبیاء جن کا عرب کی زمین سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا ان کے بارے میں تو کچھ جانتے نہیں ہیں، تو ان سے سوال کریں
ان کے بارے میں کہ وہ کون سا نبی تھا جو کہ بیت المقدس کو چھوڑ کے مصر چلے گئے تھے، تو اس نبی کا قصہ سنائیں، تو پھر یہ قصہ سنائے گا۔ اذ قالوا، جب کہا، لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا، جب ان کے بھائیوں نے کہا، میں نے عرض کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت یعقوب، ان کی 4 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے 6 بیٹے تھے، ایک بیوی سے 2، ایک سے 2 اور ایک سے 2، یعنی 6 3 بیویوں سے تھے اور ایک بیوی سے مزید 6 تھے، تو یہ 12 بھائی تھے، اور 12 بھائی تھے، ایک حضرت یوسف اور باقی 11 بھائی۔ تو باقیہ کے 11 بھائیوں میں ایک بنیامین تھے جو حضرت یوسف سے چھوٹے تھے، باقی تقریباً سارے حضرت یوسف سے بڑے تھے، اور سارے کے سارے حضرت یوسف سے حسد کرتے تھے اور یہ کہتے تھے، اذ قالوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا، انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی یہ ہمارے والد کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم تو ایک پوری جماعت ہیں، ہم جماعت ہیں، تو چاہیے یہ کہ گاؤں دیہات کے اندر جہاں فصل ہوتی ہے، کھیتی باڑی ہوتی ہے، تو جو بچے زیادہ طاقتور ہیں ان سے محبت کی جائے، نہ کہ وہ بچے جو کہ کام کے نہ کاج کے، کچھ کام کے ہیں نہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں۔ حضرت یوسف کی عمر 7 برس تھی، حضرت بنیامین تو بالکل چھوٹے تھے، شیر خوار تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو وہ یہ دونوں تو کچھ کر نہیں سکتے، لیکن محبت سب سے زیادہ ان سے، اور کام سارے ہم کرتے ہیں لیکن ہم سے کوئی محبت نہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا والد کھلی گمراہی میں ہے۔ یہاں پہ سمجھ لیں کھلی گمراہی سے مراد یہ ہے کہ وہ والی گمراہی نہیں جو دینی گمراہی ہوتی ہے، بلکہ ہمارا والد جو ہے وہ غلط فیصلہ کر رہا ہے، یعنی محبت کے حوالے سے غلطی کر رہا ہے، یہ مطلب تھا۔ اگر ضلال مبین کا مطلب گمراہی لیا جائے یہاں پر، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دیگر بھائی کافر قرار دیے جائیں گے، حالانکہ حضرت یوسف کے دیگر بھائی بالاتفاق کافر نہیں تھے، لہذا اس کا یہ مطلب ہے۔ تو انہوں نے آپس میں جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا، اقتلوا یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، جب یہ قتل ہو جائے گا، رستے سے نکل آئے گا، رستے سے نکل جائے گا تو ہمارا پتہ صاف ہو جائے گا، یا پھر اَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، یا پھر ان کو ایسی زمین پہ ڈال دو کہ یہ جس کی وجہ سے ان کے والد سے دور ہو جائے، یہ 2 کاموں میں سے ایک کام کرو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بعد میں نیک بن جانا، یعنی اتنا بڑا جرم تو کر لو لیکن بعد میں نیک بن جانا۔ شیطان ہمیشہ یہی دھوکہ دیتا ہے، جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دھوکہ دیا کہ تم بھی بعد میں نیکوکار بن جانا، اچھے بن جانا، اچھے کام کر لینا، ابھی گناہ کر لو۔ جب انسان گناہ کرنے کی ٹھانتا ہے تو اس وقت شیطان انسان کو یہی دو پیش سکھاتا ہے۔ تو یاد کر لے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی یہی دو پیش دیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا۔ ایسے ہی آنے والے ہر گنہگار کو، ہر کافر کو شیطان یہی دو پیش لگاتا ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی یہی دو پیش لگاتا ہے کہ ابھی گناہ کر لو، بعد میں توبہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ بڑے معاف کرنے والے۔ تو یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، اپنے آپ کو اس دھوکے سے بچائیں۔ اپنے آپ کو اس دھوکے سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ جب تک یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایک محنت کرتے ہیں، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت اللہ کے خوف کے بغیر پیدا نہیں ہوتی۔ دیکھیں اللہ کی محبت اللہ کے خوف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان محبت اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام۔ صرف محبت کا نام ایمان نہیں، یہ غلط ہے۔ صرف محبت کا نام اگر ایمان ہوتا تو آج ہمارے بدعتی بھائی گمراہ نہ ہوتے۔ بس صرف محبت، اللہ کا خوف تو ہے ہی نہیں کہ کسی وعید سے ڈر لگے، کسی مسئلے میں ڈر لگے، کسی اللہ بڑا غفور رحیم، اگر غلطی ہے تو اللہ معاف کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جان بوجھ کی غلطیاں کر کے کوئی بندہ کہے کہ اللہ معاف کر دیں گے،
ایسا نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی دفعہ ایسے مقامات آئے جب صدیق اکبر مایوس ہوئے، اللہ کے نبی رجا کے مقام پہ تھے، صدیق اکبر خوف کے مقام پہ تھے. یا رسول اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کفار آپ کو دیکھ لیں اور ابھی آپ کے اوپر حملہ کر دیں. فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر گھبراؤ، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ، اللہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. اور پھر دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے، اے اللہ آج اگر یہ جماعت مسلمانوں کی ماری جاتی ہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو صدیق اکبر نے پیچھے سے ہاتھ ڈالا بازو میں کہ رسول اللہ نہ کریں اللہ ایسا نہیں کرے گا. تو بزرگان دین نے لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محدثین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام میں خوف میں تھے، سیدنا ابوبکر صدیق مقام رجا میں تھے. یہ اللہ سے امید تھی اور اللہ سے خوف میں تھے نبی کریم کہ اللہ بے نیاز ہے، ہو سکتا ہے اللہ سب کا صفایا کر دے اور پھر سے دوبارہ ایک قوم بنانی پڑے. دونوں چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہیں، گناہوں سے بچنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، دین میں ترقی کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ کی محبت بھی. دیکھو یہاں پر یہ رجا میں تو ہے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ، لیکن مقام خوف میں نہیں ہے. تو ایمان کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں. اور مقام خوف کو لانے کے لیے، اللہ سے تعلق بنانے کے لیے ذکر کی پابندی انتہائی ضروری. جو شخص ذکر نہیں کرتا نا وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا. زور لگا لے، جتنا مرضی زور لگانے لگا لے. ہاں اللہ بچائے وہ الگ بات ہے، میں لیکن اصول بتا رہا ہوں، اصول کہ ذکر کاٹ ہے گناہوں سے بچانے کے لیے. جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. تو وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، جو ان کو بھی دھوکہ دیا تھا یہ ہمیں بھی دھوکہ دیتا ہے. اور اس سے بچنے کا طریقہ ہے ذکر اللہ کا ذکر کرے گا. جب اللہ کی یاد دل میں بیٹھی ہوگی نا اب وہ چیز غلط نہیں ہونے دیتا انشاءاللہ. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ، تو ان میں سے ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف، نہیں اتنا بڑا گناہ نہ کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو ایسا کر لو کہ دور کے کسی کنویں میں ڈال دو. يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کوئی قافلے والا ان کو اٹھا لے گا. ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہے تو یہ کرو، قتل کا گناہ نہ کرو. قتل کا گناہ بہت عظیم ہے، یہ نہ کرو. یہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی جن کے مختلف نام آتے ہیں. رادو آتا ہے یا یہودا آتا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی تھے. یہودا کہ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس موقع پر بچایا کہ کیونکہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ میں ایسا کروں گا کہ یہ کنویں میں ڈال دیں گے اور پھر حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کے سیدھا اپنے والد کے ہاتھ دوبارہ دے دوں گا تاکہ ان کا بھی طیش ایک مرتبہ ختم ہو جائے اور دوسری طرف سے حضرت یعقوب بھی ہوشیار ہو جائے. لیکن انہوں نے کرنے نہیں دیا. میں آگے بتاتا ہوں. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ. اس میں بہت سے مسائل ہیں، میں اس میں نہیں پڑھتا. اگر کوئی اس کو سننا چاہتا ہے تو میری جو تفسیر ہے سورہ یوسف کی اس کو سن لے. بڑی اس میں نے تفصیل سے لغتے کے احکامات اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی ہے. یہاں پر ذکر کروں گا تو مزید مضمون طویل ہو جائے گا. قالوا یا ابانا، اب یہ لوگ آئے اپنے والد کے پاس اور کہنے لگے یا ابانا ما لکتا لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون. اے ابا آپ کو کیا ہوا، آپ یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں. ارسلہ معنا غدا، کل آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے. یرتع ویلعب، یہ معاشرت بھاگے دوڑے کھیلے کودے. وإنا له لحافظون، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے. سمجھ لے کھیلنا کودنا شریعت میں کوئی منع نہیں. اگر کھیلنا کودنا شریعت میں منع ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً کہتے نہیں جی کھیلنا کودنا تو منع ہے، بلکہ جائز تفریح شریعت میں انتہائی ضروری ہے. جائز تفریح شریعت اگر نہ ہو تو مزاج بگڑنے لگتے ہیں، چاہے آدمی کتنا ہی بڑا اور بوڑھا کیوں نہ ہو جائے. اس زمانے کے اندر تو ضروری ہے. اس زمانے کے اندر جب خوراکیں بالکل اچھی ہوتی تھیں، ہوائیں صاف ہوتی تھیں، لوگ پھر بھی جائز تفریح کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے، جائز تفریح کے لیے گھر سے دور جایا کرتے تھے. لہذا سمجھ لیں کہ جائز
جائز تفریح کرنا نہایت ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو انسان ناجائز تفریح میں پڑ جاتا ہے. لہذا دماغی صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے جائز تفریح نہایت ضروری ہے. یہ گھر بار میں ہونی چاہیے. بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کو کھیلنے کودنے سے منع کرتے ہیں، جس صحبت خراب ہے ایسا ویسا ہو جائے گا. تو ان کو چاہیے کہ ان کے لیے کوئی مناسب تفریح کا انتظام کرے. کبھی ان کو ساحل سمندر لے جائے، کبھی ان کو کسی پارک وغیرہ میں لے جائے، اپنی نگرانی میں لے جائے. اس کے علاوہ روزانہ ان کے کھیلنے کودنے کا کچھ سامان رکھے. اگر ان کے روزانہ کھیلنے کودنے کا سامان کیا ہے؟ ویڈیو گیم نہیں ہے، کمپیوٹر نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی ایکٹیویٹی رکھے جو جسمانی ایکٹیویٹی ہو. یہ دیکھیں، یہ بتایا کہ ارسل ہو مانا بھیجیے ہمارے ساتھ. یعنی جائز تفریح وہ ہوتی ہے جو گھر سے باہر کی جائے. گھر کے اندر کوئی تفریح جائز تفریح نہیں ہوتی. گھر کے اندر بندہ کتنا بھی کر لے وہ ایسی تفریح نہیں ہے. اصل تفریح گھر سے باہر جانا ہے. تو اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں کچھ جائز تفریح پہ لے کے جانا ضروری ہے. یہ تقویٰ کے لیے بھی ضروری ہے، دین کے لیے بھی ضروری ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے. قرآن ایک ایک چیز پہ نظر رکھتا ہے، ایک ایک باریکی پہ نظر رکھتا ہے. اور کوئی کتنا بڑا بزرگ ہو جائے اس کی اتنی باریکیوں پہ نظر ہو نہیں سکتی جتنی باریکیاں قرآن کی نظر میں ہوتی ہیں. دیکھیں، قال انی لا يحزننی ان تذبحوا به واخاف ان يأكله الذئب. مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم تو اس کو لے جاؤ گے لیکن اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس علاقے میں بھیڑیے بہت زیادہ تھے، اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈر لگتا تھا. دوسرا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا. خواب یہ دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے پیچھے 10 بھیڑیے ہیں، اور ان میں سے ایک بھیڑیا آگے بڑھتا ہے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پروٹیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام زمین میں غائب ہو جاتے ہیں. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا. اس خواب کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام ڈرتے تھے. اور حضرت یعقوب چونکہ خود اللہ کے نبی تھے تو اس کی وجہ سے سمجھ بھی تھی کہ یہ خواب ایسے شیطان کا ہو نہیں سکتا کہ نبی کو شیطان الٹے خواب دکھا نہیں سکتا. لیکن بتقاضۂ بشریت وہ یہی سمجھتے تھے کہ خواب تو برائے خواب ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لہذا انہوں نے یہ کہہ دیا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہو. اور چنانچہ یہ خواب در حقیقت یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تو بھیڑیے ثابت ہوئے. ہاں جی، جیسے شورش کاشمیری کو بھٹو نے لکھا کہ آپ کیوں ہمارے خلاف ہیں، آج سے آپ مجھے پی ایم کر کے مخاطب نہیں ہوں گے، آج سے آپ مجھے بھائی لکھا کریں گے. چنانچہ شورش کاشمیری نے بڑا زبردست جواب دیا، میں آپ کو کون سا بھائی لکھوں، بھائی تو یوسف علیہ السلام کے بھی تھے. تو ایسا نہ آپ میرے لیے یوسف علیہ السلام والے بھائی بنے. بڑے مزاحی آدمی تھے شورش کاشمیری، لیکن مزاح کے اندر چوٹ بڑی خطرناک مارتے تھے. تو کہتے بھائی تو یوسف علیہ السلام کے بھی تھے. تو وہ بھائی تو بھیڑیے کی شکل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے خواب میں آئے تھے، اور ایک بھیڑیے نے یعنی کہ ایک بھائی نے حفاظت کی تھی، لیکن منصوبے میں وہ بھی شریک تھا، تو اس وجہ سے وہ بھی حضرت یعقوب کو بھیڑیے کی شکل میں دکھایا گیا. لیکن حفاظت کرتا ہوا بھیڑیا کہ اس نے قتل کرنے سے بچا لیا، ورنہ بھائیوں کا پہلا منصوبہ قتل کرنا تھا. یاد رکھیں، حسد اتنی خطرناک چیز ہے جو کہ بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا دیتی ہے، خاندانی جھگڑوں کا باعث بنتی ہے، خاندانی معاملات کو تباہ کر دیتی ہے. حسد کی یہ حسد کی آگ میں تھے. قالوا لئن اکلہ الذئب، تو انہوں نے ابا کا شبہ دور کیا کہ ابو اگر اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، ونحن عصبہ، اور ہم تو ایک جماعت سے، وَإِنَّ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو ہم تو بڑے خسارے میں چلے جائیں گے. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، اللہ نے قرآن میں جو الفاظ استعمال کیے نا، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، وہ یوسف علیہ السلام کو لے کے چلے. تورات کیا کہتی ہے؟ تورات یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ چلے گئے، اور جانے کے بعد حضرت یعقوب نے ان کو پیچھے سے آواز دی، کہا یوسف کو بھی لے جاؤ.
انہوں نے کہا ہم نے نہیں لے کے جانا، مستغنی ہو کے جا رہے تھے، ہم نے نہیں لے کے جانا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے بھگایا۔ تورات یہ کہتی ہے، اللہ تورات کی ان باتوں کا انکار کر رہے ہیں، اور اس زمانے میں تورات میں یہ لکھا تھا اور قرآن نے اس کا تبدیل کر کے بتایا کہ اصلی بات یہ ہے، اور یہودی بھی یہ بات مانتے تھے، لیکن تورات میں تبدیلی، تحریف و تبدل بہت کیا ہوا تھا۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں تورات میں بڑی تحریف و تبدل کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت عیسو، یہ عیسو حضرت یعقوب کے بھائی تھے، یہ ان دونوں میں کیا ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نعوذ باللہ بڑے کاہل تھے، ہر وقت گھر میں بیٹھے رہتے تھے، اور عیسو بڑے سمجھدار، دیندار اور بڑے یہ اور وہ، تو چنانچہ وہ کھیتوں میں کام کرتے تھے، تو اسحاق کو پتہ چلا، تو حضرت اسحاق کی بینائی جاتی رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ عیسو آؤ ذرا کھانا لے کے آؤ، میں تمہیں تبرک دیتا ہوں۔ تو یعقوب علیہ السلام کی والدہ یعقوب علیہ السلام سے بڑا زیادہ پیار کرتی تھی، عیسو سے کم پیار کرتی تھی، تو یعقوب علیہ السلام کو کھانا دیا کہ ابا کو پیش کرو، ابا کو پیش کیا تو ابا نے تبرک دیا، جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام آگے بڑھے اور وہ آگے چل کے نبی بن گئے۔ تو یہ بھی من گھڑت اور جھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں آج کی تورات کے اندر، کہ تورات میں تحریف و تبدل ہے۔ ایسے ہی تورات میں یہ بھی تحریف و تبدل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لے کر نہیں گئے تھے، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیچھے سے بھیجا تھا۔ یہاں پر قرآن بتا رہا ہے کہ نہیں، انہوں نے آ کے منتیں کی، اور منتیں کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو ان کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ اور کیسے رخصت کیا تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ 6-7 سال کے تھے اور بقیہ بھائی بڑے تھے، جوانی کی عمر میں چڑھے ہوئے تھے، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کندھے میں بٹھا کے لے کے گئے اور لے کے جانے لگے، اور جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہے تب تک تو وہ صحیح رہے، پھر ان کو اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا اور خود دوڑنے لگے، اور پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے رہنے لگے۔ تب یہودا آگے بڑھے، اور یہودا نے کہا کہ بھئی تم اس کے ساتھ ایسا نہ کرو، تم اس کے ساتھ بہت برا کر رہے ہو، نہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر تم یوسف علیہ السلام کا ساتھ دو گے تو ہم تمہیں بھی اس کے ساتھ قتل کر دیں گے، لہذا تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ تب یہودا بھی پیچھے ہٹ گئے۔ تو فلما ذهبوا به، جب وہ اس کو ساتھ لے کر گئے، یعنی تورات کی بات غلط ثابت کی قرآن نے، واجمعوا، اور اس بات سے سب جمع ہوئے کہ یجعلوه فی غیابۃ الجب، وہ یعنی پہلے قتل پر متفق تھے، پھر آپس میں اختلاف ہوا، اختلاف ہونے کے بعد وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اجنبی کنویں میں، ایک دور کے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور پھر ہم نے وحی نازل کر دی حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف بڑے پریشان، اور پریشان، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، کیا پریشانی ہے؟ تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ وحی نازل کی کہ تم تسلی رکھو، جیسا ہے ویسا ہوتا رہے، ویسا کرنے دو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے اس ڈول میں نہیں بیٹھ رہے تھے جس ڈول میں یہ زبردستی بٹھا رہے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے دل میں القاء فرمایا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھے، اس ڈول میں بیٹھ کے نیچے اتارا اور رستے میں رسی کاٹ دی۔ روایتوں میں آیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ جبریل، یوسف علیہ السلام کنویں میں نہ گرے، بلکہ اس سے پہلے تم آسمانوں سے پہنچو اور یوسف کو آرام سے کنویں کے پتھر پہ بٹھا دو۔ اور بعض روایتوں نے اس کی نکیر کی کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام پانی میں گرے جس کی وجہ سے وہ چوٹ سے بچ گئے، اور صرف 6 سال کا بچہ، کیا جانے کیا معاملات ہیں۔ تو اللہ کی نے وحی نازل فرمائی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ہم اس کے بارے میں آپ کو سمجھا دیں گے، آپ فکر نہ کرو، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ یہیں سے وحی نازل ہو گئی تھی، بعضوں نے کہا نہیں، یہ وحی نہیں تھی، وحی تو بعد میں اللہ رب العزت، نبوت تو اللہ نے بعد میں سرفراز فرمایا، یہ اللہ رب العزت نے دل میں ڈالا تھا۔ جیسے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں القاء فرمایا تھا، ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں القاء فرمایا۔ بھائی بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ آگے بڑھیں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ رات کے وقت اپنے ابا کے پاس آئے، عشاء کے وقت اپنے ابا کے پاس روتے ہوئے اپنے ابا کے پاس آئے، تاکہ نقلی رونا روئے تو ابا کو پتہ نہ چلے۔ اندھیرا ہے، اندھیرا میں کوئی کتنا بھی زور کرتا رہے دوسرا یہ سمجھے گا اصلی رو رہے ہیں جی۔ تو رات کے وقت اس لیے قالوا یا ابانا، تھا اے ہمارے ابا،
انا ذهبنا، ہم تو چلے تھے، نستبق، اور ہم نے مقابلہ ریس کا مقابلہ کیا، وترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف تو چھوٹے تھے لہذا ان کو تو ریس میں شریک کر نہیں سکتے تھے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا، جب ہم وہاں سے گئے تو پیچھے سے فاکلہ الذئب، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ یہ انہوں نے بنائی کہانی۔ وما انت بمؤمن لنا، اور آپ تمہاری بات کا یقین ہی نہیں کرو گے، ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہوتے تب بھی آپ ہماری بات کا یقین نہ کرتے۔ روایتوں میں آیا وجاءوا على قمیصه بدم كذب، ادھر میں نے کہا تھا ہر قصے کا ایک عمود ہوتا ہے، یعنی ہر قصے کا ایک مرکزی منظر ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کے قصے کا مرکز ہے ان کی قمیص، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، ان کی قمیض لے کر آئے جو کہ جھوٹا خون لگایا ہوا تھا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، انہوں نے کہا نہیں یہ تم نے خود سے کوئی کہانی تصویل بنی ہے، تصویل شیطان، خواب یا تو القاء رحمانی ہوتا ہے یا تصویل شیطانی ہوتا ہے۔ تصویل کسے کہتے ہیں؟ تصویل اسے کہتے ہیں، ذرا سمجھے، بڑا مزیدار مثال ذہن میں آئی۔ آپ لوگ بھی چھوٹے ہوتے تھے نا، کبھی کبھار میں بھی چھوٹا ہوتا تھا، ہماری کلاس میں جو لڑکا گپو ہوتا تھا نا، اوئے یار ہم وہاں گئے تھے، تو ایک ساتھ نا ایسے کرنا شروع کرنا، اس کی ریل ریکارڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، ریل ریکارڈ کرنا شروع، تو اس ریل ریکارڈ کرنے کو یعنی کہ ایک تندی بنا لگا رہے بیٹا لگا رہے، ایسے جھوٹ لمبے جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے ساتھ اشارہ کرتا ہے، تو اس گھمانے کو کہتے ہیں تصویل شیطانی، یعنی نل کی بننا، نل کی کو دھاگا بنا جاتا ہے نا، تو یہ اپنی طرف سے بن رہے ہیں، یہ کوئی حقیقت میں کچھ نہیں ہے، یہ آسمانی طور پہ کچھ نہیں ہوا بلکہ یہ خود سے بنائی ہو رہی ہے۔ یہ قال بل سولت لکم انفسکم، یہ تمہاری اپنی بنی ہوئی نل کی ہے، فصبر جمیل، لیکن میرا صبر ہے، واللہ المستعان، اللہ ہی میرے مددگار ہیں، علی ما تصفون، جو اللہ نے چنا ہے اللہ ہی میرے لیے اس کے مددگار ہیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کیا، کہ کچھ ایسا معاملہ نہیں کیا۔ یہ کیوں نہیں کیا انشاءاللہ ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے، آگے بات کریں گے اس کے اوپر، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا، پھر آگے جب معاملہ آیا تو وہاں پر کیا ہوا، انشاءاللہ وہاں پر اس کی تفصیل ہوگی۔ یہاں پر تفصیل کا فی الحال میں نے اس کو اتنا تفصیل سے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن اس کا قصہ اصل میں آگے آئے گا جب دونوں باتوں کا آپس میں تعارض ہوگا، تو انشاءاللہ وہاں تفصیل سے بات ہوگی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو تو صاف بول دیا، یہ تو تمہاری کہانی ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی تحقیق کیوں نہیں کی؟ بھی واقعی جا کے دیکھوں، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بھائی جی بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا، پہلے اس نے کہا جی اپنی قمیض اتاریے میں نے آپ کو کھانا ہے، حضرت یوسف نے قمیض اتاری، قمیض اتارنے کے بعد اس نے حضرت یوسف کو کھایا، ایک بوٹی بھی نہیں چھوڑی لیکن قمیض کے اوپر ایک بھی خراش نہیں ہے، عجیب بھیڑیا تھا۔ اور آج کل جو قصے کہانیوں کی کتابیں ملتی ہیں نا، تو ان قصے کہانیوں کی روایتوں میں ایک جھوٹی روایت بھی لکھی ہے، اپنی طرف سے روایت گھڑی ہوئی ہے، ایسی کوئی روایت حدیثوں میں نہیں ملتی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیوں کو بلایا، بھیڑیا آیا، اس سے کہا کہ تم نے میرے یوسف کو کھایا، تو بھیڑیوں کو اللہ نے آواز دی، زبان دی، اور اس نے کہا نہیں میں یوسف کو کیسے کھا سکتا ہوں، یہ تو انہوں نے بکری کا خون میرے اوپر لگایا ہوا ہے۔ اور روایت تو یہ ہے کہ انہوں نے بکری کا خون کپڑے کے اوپر لگایا ہوا تھا، تو اس سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کی کوئی سازش ہے کہ یا تو یوسف کو قتل کر چکے ہیں یا کہیں بیچ چکے ہیں۔ لیکن بہرحال وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلى دلوہ، وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ آ رہا تھا اور وہ قافلہ رستہ بھٹک چکا تھا، لیکن رستہ کیوں بھٹکے گا؟ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں پہنچانا تھا، ذرا سمجھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ نے کار بادشاہی لینے تھے، تو اللہ رب العزت جس کو بادشاہ بناتے ہیں پہلے اس کو ویسی تربیت بھی دلواتے ہیں، ویسی تو وہ تربیت حاصل کرتا ہے اس کے بعد وہ بادشاہ بنتا ہے۔ جیسے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک وزیر تھا جو کہ ہندو تھا، تو وہ ایک مرتبہ دلی کی جامع مسجد کے سامنے ایک کیا کہتے ہیں وضو کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، تالاب تھا،
تو اس کے پاس بیٹھا ہوا کہ بادشاہ سلام اتنے ہزاروں طلبہ مدرسوں میں مفت کی روٹی کھا رہے، کیا ضرورت ہے ان کو اتنا کھلانے کی؟ آپ نے بلا وجہ اتنا خرچہ کیا ہو۔ تو طالب علم کچھ کھیل رہے تھے، ادھر آؤ، ادھر بیٹھو۔ ہاں وزیر صاحب، آپ ذرا یہ بتائیں کہ اس تالاب میں کتنا پانی ہے؟ مجھے کیا بتاؤ تالاب میں کتنا پانی، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ ہاں میاں تم بتاؤ کتنا پانی ہے؟ کہ بادشاہ سلامت آپ ایسا کریں کہ اعلیٰ مقرر کریں، آپ کا سوال غلط ہے، سوال مجہول ہے، لیکن آپ کو چونکہ سوال مجہول ہے لیکن تو میں جواب بھی اس حساب سے دوں گا۔ اگر تالاب جتنا پیالہ ہے تو ایک پیالہ پانی ہے، اگر تالاب جتنا پیالہ ہے تو ایک پیالہ، اگر تالاب کا آدھا پیالہ ہے تو 2 پیالے، تالاب کا چوتھائی پیالہ ہے تو 4 پیالے، تالاب کا آٹھواں حصے کا پیالہ تو 8واں حصہ، باقی آپ خود یہ حساب لگا لیں۔ کیا دیکھا یہ کتنا ذہین ہے، یہ بہت ذہین ہے، اتنا ذہین ہے کہ تیری جگہ وزارت کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ تیرا والد وزیر تھا، تیرے گھر میں وزارت کی باتیں ہوا کرتی تھیں، تو تجھے وزارت کی سمجھ میں اس بچے کی نسبت زیادہ ہے، ورنہ ذہین یہ تجھ سے زیادہ ہے۔ ہاں تجھے وزارت کی ذہانت ہے، اس وجہ سے میں نے تجھے وزیر بنایا ہوا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں بنایا ہوا۔ تو یہ اتنے ذہین بچے اس مدرسے میں پڑھ کے اس قابل بنیں گے کچھ کر سکیں۔ تو اللہ نے جس کو حکومتی کام دینا تھا تو اس کو حکومتی گھر میں پہنچانا تھا، چنانچہ یہ ذرائع بنائے، اسی وجہ سے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، ہم تمہیں سکھائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ یہ جو آزمائش کر رہے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہیں، فی الحال اس تکلیف کو برداشت کرو، چاہے کنویں میں رہنا پڑے، 3 دن کنویں میں رہے یا 1 دن کنویں میں رہے۔ شام کے وقت وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، وہ قافلہ راستہ بھٹک کے انہوں نے کنواں دیکھا، کنواں دیکھ کے وہ پاس آئے اور انہوں نے اندر ڈول ڈالا۔ جب ڈول ڈالا تو اللہ نے حکم دیا کہ اس ڈول کو پکڑ لو، چنانچہ اس ڈول کو پکڑا۔ اب جب ڈول کو پکڑا اور باہر نکالا تو اس نے یوسف کو دیکھا تو چیخا، یا بشرا ھذا غلام، او مبارک ہو، یہ تو ایسا خوبصورت غلام نکلے۔ اللہ قال یا بشرا ھذا غلام واسروه بضاعة، اس کو چھپایا، سامان کر چھپایا، اتنا خوبصورت غلام۔ واللہ علیم بما یعملون وشروه بثمن بخس، اوپر سے بھائی آگے، بھائیوں نے کہا یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ کہا بھاگا ہوا غلام کبھی کنویں میں چھپتا ہے؟ کہا چھوڑو، یہ غلام چوریاں بہت کرتا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو کنویں میں ڈال کے رکھا تھا، اگر تم نے نکال لیا تو ٹھیک ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور ہمیں یہ بیچ دو اور ہم سے یہ خرید لو۔ کیا کتنے میں خریدو گے؟ بخس دراہم، بخس کہتے ہیں، ذرا سمجھے، ہمارے پاکستان میں نوٹ کتنے روپے کا جی؟ 10 روپے کا، 10 روپے کا نوٹ ہے نا، اور آگے چل کے 10 روپے کا بھی سکہ آ چکا ہے، تو 20 روپے کا نوٹ کم سے کم ہوگا۔ اس زمانے میں جو کاؤنٹنگ ہوتی تھی وہ 40 سے ہوتی تھی، 40 سے سکے بنتے تھے، 40 سے جو پیچھے ہوتے تھے اس کو کہتے ہیں بخس، سمجھ لیں، 40 سے اوپر بنتے تھے دینار، تو 40 سے جو نیچے ہوتے تھے وہ سکے ہوتے تھے۔ تو دراہم بثمن بخس دراہم، یعنی ایک نوٹ پورا نہیں، جس سے ایک چھوٹی کرنسی ہوتی ہے، چھوٹی کرنسی، ہمارے یہاں چھوٹی کرنسی 10 روپے کی، پہلے 5 روپے کی تھی، پہلے 2 روپے کی تھی، پھر 1 روپے کی تھی، ہے جی، لیکن 8 آنے 4 آنے اس کے تو ٹھیک پہ ہی ہوا کرتے تھے، ہے نا، اور آگے چل کے ابھی 20 روپے سب سے چھوٹی کرنسی ہے۔ تو چھوٹی کرنسی سے جو نیچے ہیں اس کو ہم ٹھیپا کہتے ہیں، ہے نا، اس کو ہم سکہ کہتے ہیں، سکہ اور ٹھیپا یہ ہوتا ہے، کوائن کہتے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے تو کوائن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس زمانے کے اندر 40 سے جو نیچے رقم ہوتی تھی اس کو کہتے ہیں بخس، یعنی 40 درہم سے بھی کم کا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا، دراہم معدودہ، اور وہ بھی چند دراہم کے اندر بھیجا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس سے زہد کرنے والے، ان کو اس کی پرواہ نہیں تھی اس بچے کی قیمت کتنی ہے، وہ چاہتے تو اس کی بہت قیمت لے سکتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ، وقال الذي اشتراه من مصر، پھر اس بندے جس نے مصر میں حضرت یوسف کو خریدا، حضرت یوسف علیہ السلام کے کیا دام لگے، حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت بہت بڑی لگی،
یہ یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام نے کنعان یعنی آج کا بیت المقدس یہاں پر جو وقت گزارا، اس کی کچھ چھوٹی سی مختصر سی کارگزاری قرآن کے الفاظ میں یہاں پر ذکر کی ہے، اور انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جا کے کیا کیا معاملات ہوئے، یہاں سے دوسری قسم کی آزمائش شروع ہوئی ہے، گھر میں رہنا، گھر کا نظم و نسق سنبھالنا، اور جو عزیز مصر کی بیوی، عزیز مصر کون تھے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کیا معاملات ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمارا یہ درس رمضان کے بعد ہو، اس لیے کہ اگلے ہفتے ہو سکتا ہے مفتی عبد المنان صاحب تشریف لائے، تو موقع ہوا تو ان کو یہاں بھی لے کر آئیں گے، ورنہ حضرت مفتی صاحب کا کوئی کھانے وغیرہ کا اکرام ہوگا، تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ نہ ہو، انشاءاللہ آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ تو اگلی دفعہ ہوا تو انشاءاللہ جو مصر میں معاملات ہوئے، قید خانے میں جانے تک کے معاملات، انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا، ورنہ اس کے بعد بقیہ انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد کریں گے۔ آج کا اتنا ہی رکھیں، انشاءاللہ بقیہ چیزیں آئندہ درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، جو کہا ہے سنا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا بابرکت ذکر ہوا، اے اللہ تیرے قرآن سے ہوا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، شرف قبولیت سے نواز دیجیے۔ اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے پالنہار، اے اللہ جیسے ان کی زندگی میں مشکلات آئی، آپ نے ان مشکلات کو ذکر کر کے ہمیں تسلی اور ڈھارس دی ہے، اے اللہ ایسے ہی تسلی اور ڈھارس کی طور پہ ہماری جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہمارے بیٹھ جانے کو قبول فرما لیجیے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک تذکرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ان کے اس تذکرے کو ان تک پہنچا دیجیے، ان کا مبارک تذکرہ یہاں اس گھر کے اندر، اس مبارک جگہ کے اندر کیا جا رہا ہے۔ اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائیے، اس کی برکت سے ہمارے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے۔ جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت کلی عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ مشکلات میں ہیں سب کی مشکلات کو دور فرمائیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ تکلیف میں ہیں سب کی تکلیف کو دور فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے نعمان بھائی کی ہمشیرہ کو، فاروق بھائی کی اہلیہ کو، نعمان بھائی کے بیٹے کو، عبداللہ کو، حسن کو، اے اللہ ان کی والدہ محترمہ کو صحت کلی عطا فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ مسودہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ مرض کو سلب فرما لیجیے، مرض کو اپنے فضل سے سلب فرما لیجیے۔ اے اللہ مرض کو اپنے فضل سے دور فرما لیجیے۔ اے اللہ عافیت تامہ، اے اللہ صحت تامہ، صحت عاجلہ، صحت کاملہ، صحت مستمرہ کی دولت سے نواز دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ سب کو شفاء کلی، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں پر کہا ہے کہ اللہ ان سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے، خاص ہمارے عاصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے۔ جو مشکلات زندگی میں ہیں اللہ، جس مسلمان کی زندگی میں مشکلات ہیں سب مشکلات کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ اس ملک کو عالم اسلام کے لیے امن کا گہوارہ بنائیے، اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیے، اندرونی بیرونی سازشوں سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے جو لوگ گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بیمار ہیں سب کو شفاء کلی، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے،
جو امید وابستہ رکھتے ہیں جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، اللہ سب کی بگڑی بنا دیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم۔